والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. معزز بھائیوں، اللہ تعالیٰ کا بے انتہا شکر و احسان ہے کہ ہم رمضان جیسے عظیم مہینے سے گزر رہے ہیں. الحمدللہ آج کی تراویح میں ہم نے پارہ نمبر 10 وَاعْلَمُوا کی مکمل تلاوت سماعت کی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اس پڑھنے کو، ہمارے اس قیام کو، ہماری ان تمام عبادتوں کو قبول کرے. اللہم آمین. حضرات، گزشتہ دروس میں میں نے آپ لوگوں سے ایک سوال کیا تھا کہ کامیاب انسان کون ہے. وہی سوال جو پہلے دن کیا تھا پھر وہی آج دہرا رہا ہوں. بعض لوگ سر نیچے ڈالے ہیں. سوال ہے کہ کامیاب انسان کون ہے. بارک اللہ فیکم. احسن. اور کون بولیں گے؟ آپ تو عربی پڑھے ہیں، کون بولیں گے؟ اور بارک اللہ فیکم. احسنت. اللہ آپ کے علم میں برکت دے. کامیاب انسان، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ. جو آدمی نار جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا وہ کامیاب. یہی کامیابی اصل میں. جنت میں داخل ہونے کے بعد ایک مومن اطمینان کی سانس لیتا ہے کہ اب میں کامیاب ہو گیا. تو گزشتہ دروس میں ہم نے وہ سارے اعمال پڑھے تھے. وہ کون سے اعمال ہیں جو ہمیں جنت میں لے جا سکتے ہیں؟ نہ صرف جنت میں لے جاتے ہیں بلکہ جنت میں ایک محل بھی ہمیں دلا سکتے ہیں. لیکن یہ بات بھی ضروری ہے، وہ کون سے اعمال ہیں جو ہمیں نار جہنم سے بچاتے ہیں؟ یہ بھی جان کے رکھنا ازحد ضروری ہے. نار جہنم سے پہلی چیز جو انسان کو بچائے گی اس کا ایمان ہے. کیا ہے؟ ایمان. ایمان کے بغیر انسان کی کوئی بھی نیکی قبول ہی نہیں ہوتی. ایمان یہ شرط ہے. کون بتائیں گے ایمان کیا ہے؟ کوئی بولیں گے ایمان کیا ہے؟ بارک اللہ فیکم. اور کون بولیں گے؟ ایمان. یہ حدیث آج پڑھوں گا، ہمیشہ یاد رکھنا. آج جو حدیث پڑھوں گا میں، اس کا نام کیا ہے حدیث کا؟ حدیث جبرائیل. یہ حدیث میں پڑھوں گا اور ہمیشہ زندگی بھر اس حدیث کو یاد رکھیے. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں بینما نحن عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان بیٹھے ہوئے تھے. اذ طلع علینا رجل شدید بیاض الثیاب. اچانک جو ہے ایک آدمی آیا اور وہ آدمی کیسا تھا؟ بالکل سفید کپڑے پہنا ہوا تھا. شدید سواد الشعر، اور اس کے بال بھی بالکل سیاہ تھے، بالکل کالے بال والا، بالکل سفید کپڑے پہن کے آیا. لا یری علیہ اثر السفر، اور اس پہ کوئی سفر بھی نہیں، سفر کے اثرات بھی نہیں تھے. ولا یعرفہ منا احد، اور چوتھی بات یہ ہے کہ ہم میں سے کوئی اسے پہچانتا بھی نہیں تھا. کیا کیا ہے؟ سفید کپڑے پہنا ہوا تھا اور اس کے بال بالکل سیاہ تھے اور آنے والے آدمی کے اوپر سفر کے اثرات بھی نہیں تھے. اب ہم میں سے اس کو پہچانتے بھی نہیں تھے. پہچانتے نہیں تھے مطلب دور سے آنا چاہیے، وہ دور کا بھی آدمی نہیں تھا. اب آیا کیسے؟ آیا سیدھے آ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنوں سے گھٹنے ملا کے بیٹھ گئے. فَأَسْنَدَ رُكْبَتَيْهِ إِلَى رُكْبَتَيْهِ وَوَضَعَ كَفَّيْهِ عَلَى فَخِذَيْهِ، اپنے ہاتھ کو جو ہے رانوں پہ، آپ کے رانوں پہ رکھا. کہا کہ یا محمد، کہا کہ اے محمد
اخبرنی عن الاسلام، کہا کہ اے محمد اسلام کیا ہے مجھے سکھائیے۔ پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الاسلام ان تشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد الرسول اللہ واقام الصلاة وایتاء الزکاة والحج، کہا کہ اسلام اس کے 5 ارکان ہیں۔ کیا ہے؟ ایک اللہ کی گواہی دینا، اللہ کے سوا کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں ہے، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پیغمبر اس کے بندے ہیں۔ دوسرا نماز قائم کرنا، روزے رکھنا، زکوٰۃ ادا کرنا جس کے مال میں جب زکوٰۃ واجب ہوتی ہے، اور اللہ مال دیا ہے استطاعت دیا ہے تو حج کرنا۔ یہ 5 چیزیں کیا ہیں؟ اسلام کے ارکان ہیں۔ اور اس کے بعد اس نے کہا صدقت، سچ کہا تم نے۔ صحابہ کہتے ہیں کہ آنے والا آیا پوچھ رہا ہے، اور پوچھ کے کیا ہے جواب دینے کے بعد کہتا ہے کریکشن کر کے ہاں تم نے سچ کہا۔ اب اس کے بعد اس نے دوسرا سوال کیا یا محمد اخبرنی عن الایمان، ایمان کے بارے میں بتائیے، ایمان کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ، کہا کہ اللہ پر ایمان لانا، اس کے فرشتوں پر ایمان لانا، اس کے نازل کردہ کتابوں پر ایمان لانا، اور اس کی یوم آخرت پر ایمان لانا، فرشتوں پر ایمان لانا، اور اچھی بری تقدیر پر جو ہے ایمان لانا۔ یہ 6 چیزیں جو ہے ایمانیات میں سے۔ اس نے کہا صدقت، سچ کہا تم نے۔ اور تیسرا سوال کیا احسان کے بارے میں ہمیں بتائیے، احسان کسے کہتے ہیں؟ کتنے سوال ہوئے اب تک؟ کتنے ہوئے؟ 2 ہوئے۔ کون 3 بولے؟ ابھی پہلا سوال اسلام کے بارے میں ہوا، دوسرا ایمان کے بارے میں ہوا، احسان کا کر رہے ہیں۔ اب بتائیے احسان کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احسان 2 ہے، ایک بندوں کے ساتھ احسان کرنا یہ الگ ہے، اللہ کے ساتھ احسان ہے۔ کہا کہ الاحسان ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، اللہ کی ایسی عبادت کرنا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، ایسی عبادت کرنا۔ اگر یہ ایمانی کیفیت پیدا نہیں ہوتی، اتنا تو دل میں خیال کر لو کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، ایسے عبادت کرنا اللہ کی احسان ہے۔ تیسرا سوال ختم ہوا۔ فرشتے نے جو آدمی آیا تھا انہوں نے کہا کہ ہمیں جو ہے قیامت کے بارے میں کیا ہے بتائیے، قیامت کب آئے گی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مل مسئول عنہا بأعلم من السائل، پوچھنے والے سے بڑھ کر جو ہے میں نہیں جانتا، یعنی تم خود زیادہ جانتے ہو۔ کہا کہ قیامت کب آئے گی مجھے بھی نہیں معلوم، تمہیں بھی نہیں معلوم۔ اخبرنی عن اماراتیہا، اس کی نشانیاں کیا ہے تھوڑا ہمیں بتائیے۔ تب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان تلد الامۃ ربتها، لونڈی اپنے آقا کو جنم دے گی، وان ترى الحفاة العارة وان ترى الحفاة العالة الرعاء الشاة يتطاولون في البنيان، کہا کہ ننگے ہاتھ ننگے پیر والے غریب تھے پہلے، وہ لوگ جو ہے بڑے بڑے عمارتیں بنانے میں ایک دوسرے سے جو ہے سبقت کرنے لگیں گے، تیری بلڈنگ سے بڑھ کر میری بلڈنگ ہوگی۔ ان تلد الامۃ ربتها کیا معنی ہے؟ کہ لونڈی اپنے آقا کو جنم دے گی۔ بہت سارے شارحین نے مفاہیم بیان کیے ہیں، عام مفہوم یہ کیے ہیں کہ قیامت کے قریب اولاد اپنے ماں باپ کی نافرمان بن جائے گی، اس کی نشانی ہے یہ۔ اور آج دیکھیے اولاد اپنے ماں باپ کی کیسی نافرمان نکلی ہوئی ہے، اور کہا کہ اس کی ایک نشانی اور یہ بھی ہے کہ ننگے ہاتھ ننگے پیر، یعنی وہ لوگ ایک زمانے میں جسے جو ہے بدن ڈھانکنے کے لیے کپڑا نہیں تھا، قیامت سے قریب اللہ ان پر بھی مال کے ایسے دروازے کھول دے گا، وہ لوگ بھی جو ہے بڑی بڑی عمارتیں بنانے میں ایک دوسرے سے فخر کرنے لگیں گے، آج وہ بنایا ہے اس سے بڑی بنانے کی فکر کریں گے۔ تو اس طریقے سے جو ہے یہ چند نشانیاں انہوں نے بتائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی کو، اور اس کے بعد وہ آدمی تھوڑی دیر کے بعد چلے گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا کہ اے میرے صحابہ
جانتے ہو آنے والی شخصیت کون تھی؟ صحابہ نے اللہ و رسول عالم کہا کہ اللہ اور اس کے رسول خوب جانتے ہیں اللہ کے نبی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتاکم جبریل یعلمکم دینکم، کہا کہ آئے سو جو ہے کوئی عام انسان نہیں، جبرائیل علیہ السلام جو ہے انسانی شکل میں آئے تھے، تمہیں دین سکھانے کے لیے آئے تھے. سبحان اللہ، کتنی پیاری حدیث ہے. تو اس حدیث کا نام کیا رکھ دیا گیا؟ حدیث جبرائیل. تو اس حدیث میں کیا بتایا گیا؟ اسلام کیا ہے، ایمان کیا ہے، احسان کیا ہے، اور جو ہے قیامت کی نشانیاں کیا ہے بتائی گئی. تو آج جو ہمارا تعلق ہے، پہلی چیز جو انسان نار جہنم سے بچے گا اس کی پہلی شرط جو ایمان ہے. ایمان کیا ہے؟ اس کے 6 ارکان ہیں. کیا کیا ہے کوئی بتائیں گے؟ بولیے کوشش کیجیے. بارک اللہ فیکم. ان تؤمن باللہ، اللہ پر ایمان لانا، وملائکتہ، اس کے فرشتوں پر ایمان لانا، وکتبہ، اس کے کتابوں پر ایمان لانا، ورسلہ، اس کے رسولوں پر ایمان لانا، والیوم الآخر، آخرت کے دن پر ایمان لانا، والقدر خیرہ والشرہ، اللہ کی جو فیصلے ہیں اچھے اور برے، یعنی اچھی اور بری تقدیر پر ایمان لانا. یہ ایمان کے 6 ارکان ہیں، ہر انسان کو یاد ہونا چاہیے. تو یاد رکھیے ایمان یہ بہت ضروری ہے. ابن جدعان نامی ایک شخص زمانے جاہلیت میں بہت بڑا سقی، جو بھی آدمی اس کے پاس آتا خالی ہاتھ نہیں جاتا، اسے کھلاتا تھا پلاتا تھا. خاص کر کے حج کے ایام میں جو ہے جتنے مسافر آتے تھے، جتنے حاجی آتے تھے، سب کو کھلانے کی پلانے کی اور ان کے رہن سہن کی ذمہ داری اس کی بہت بڑی تھی. جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مرتبہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے کہا اے اللہ کے نبی ابن جدعان کا کیا ہوگا؟ وہ بہت زیادہ سخی انسان تھا، لوگوں کی بہت زیادہ خدمت کی تھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس کی ان نیکیوں کا کچھ فائدہ نہیں ہوگا عائشہ، اس لیے کہ زندگی میں اس نے کبھی اللہ پہ ایمان نہیں لایا. ایمان نہیں لانے کی وجہ سے اس کی دنیا کی ساری بھلائیاں جو ہے اسی دنیا میں غارت کر دی گئی. اللہ اکبر. ایمان ازحد ضروری ہے. آپ جانتے ہیں ابو طالب کون ہے؟ کوئی بتائیں گے؟ صلی اللہ علیہ وسلم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا. بارک اللہ فیکم. یہ ابو طالب جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب کا جب انتقال ہو گیا تب انہوں نے آپ کی پرورش کی ذمہ داری لی. علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جتنے بھی ہاتھ اٹھانے کے جو واقعات ہیں وہ سب کے سب جو ہے ابو طالب کی وفات کے بعد کے. ابو طالب جب تک دنیا میں زندہ تھے کسی کے اندر یہ طاقت نہیں تھی، کسی کے اندر یہ ہمت نہیں تھی کہ محمد کے اوپر ہاتھ اٹھائے صلوات اللہ وسلم علیہ. وہ ابو طالب جس نے زندگی کے قدم قدم پر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کرنے والے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دینے والے. آپ نے کل واقعہ سنا شب ابی طالب. مشرکین نے بڑی کوششیں کی کہ اسلام کو روکے، آخر میں انہوں نے ایک فیصلہ کیا کہ مسلمانوں کے ساتھ سماجی بائیکاٹ کیا جائے. 3 سال تک جو ہے مسلمانوں کو جو ہے شب ابی طالب میں جو ہے محصور کر دیا گیا. میں نے کہا کہ صحابہ کھانے کے دانے دانے کے لیے ترس گئے، پانی کے گھونٹ گھونٹ کے لیے ترس گئے. ایسے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دینے والے اس گھاٹی میں حضرت ابو طالب بھی تھے، ابو طالب بھی تھے. اور اتنی خدمت کرنے والے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سبحان اللہ کہ ایک مرتبہ سارے مشرکین مل کے جو ہے بڑے بڑے قبیلے والے ابو طالب کے گھر میں آ کے بیٹھ گئے. کہا کہ ابو طالب دیکھو آپ کا بھتیجا جو دین لایا ہے ہمارے لیے جو ہے درد سر بنا ہوا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس پہ جو ایمان لاتا ہے خاندان سے بچھڑ جاتا ہے، ہمارے بتوں کو برا بھلا کہتا ہے. کتنا ہی اچھا ہوگا اپنے بھتیجے کو سمجھا لو نا. یہ پورے قبیلے والے بول کے گئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب ان کے جانے کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا. کہا کہ محمد بیٹے کتنا ہی اچھا ہوگا، کیوں لوگوں کے غضب کے نشانہ تم بن رہے ہو؟
لوگ تمہارے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، جو دین کا کام تم کر رہے ہو چھوڑ دو نا۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت میں آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چچا سے کہا کہ اے چچا، اب مجھے آپ کی خدمت کی اور آپ کی مدد کی ضرورت نہیں، یاد رکھو چچا، یہ دنیا کے سارے لوگ میرے سیدھے ہاتھ میں سورج لا کے رکھ دیں اور میرے بائیں ہاتھ میں چاند لا کے رکھ دیں، تب بھی میں یہ کام کو چھوڑنے والا نہیں، جب تک میری سانس باقی ہے تب تک میں یہ کام کرتے رہوں گا، اللہ کا پیغام سناتے رہوں گا۔ ابو طالب کو رہا نہیں گیا، کہا کہ بھتیجے، آج تک میں تجھے روتے ہوئے نہیں دیکھا، جب تک تو نے کہا تیری سانس باقی رہے گی تو یہ کام کرتا رہے گا، جا، تب تک میری سانس باقی رہے گی تب تک میں تیری مدد کرتے رہوں گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ ابو طالب جب مرض الموت میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دلی خواہش تھی، بڑی تمنا تھی کہ میرے چچا اسلام قبول کر لے، مرض الموت میں ہے، سکرات کے عالم میں ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یا عمی قل لا الہ الا اللہ، اے چچا جان ایک مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھ لو، کلمۃ وحاج لک بها عند اللہ، ایک ایسا کلمہ ہے اللہ سے میں سفارش کر کے تمہیں جنت میں لے جاؤں گا۔ سر کے پاس جو ہے ابو جہل، عبداللہ بن امیہ بیٹھے ہوئے تھے۔ اللہ اکبر۔ بری دوستی انسان کو کہاں تک پہنچاتی ہے۔ اللہ کے بندو، نیک لوگوں کی صحبت میں رہو۔ برا دوست تھا، کہا کہ ابو جہل، اے ابو طالب، مرتے ہوئے اپنے باپ دادا کی دین کو نہیں چھوڑنا۔ پیارے نبی ادھر کہہ رہے ہیں کہ چچا اسلام قبول کر لو، ادھر ابو جہل کہتا ہے کہ اسلام قبول نہیں کرنا۔ دونوں کی کشمکش ہو رہی تھی۔ ابو طالب کا آخری جملہ تھا، میں اپنے باپ کے دین پر، عبد المطلب کے دین پر مر رہا ہوں۔ روح پرواز کر گئی۔ اللہ اکبر۔ پیارے نبی کو بڑی تکلیف ہوئی، دلی تکلیف ہوئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے استغفار کرنے لگے، کہنے لگے جب تک اللہ مجھے منع نہیں کرے گا میں ان کے حق میں سفارش کرتا رہوں گا۔ اللہ سے سفارش کرنے لگے۔ اللہ نے آیت نازل کیا، ما كان للنبي والذين آمنوا ان يستغفروا للمشركين ولو كانوا اولي قربى، کہا کہ کسی نبی کے لیے جائز نہیں ہے، کسی مومن کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ کسی مشرک کے حق میں سفارش کرے، اگرچہ کہ وہ نبی کا کتنا بھی قریبی رشتہ دار کیوں نہ ہو۔ اللہ اکبر۔ مسلمان بھائیوں، جو دین مجھے ملا ہوا ہے، جو ایمان آپ کو ملا ہوا ہے، اس کی قدر کرو۔ اللہ نے کہا انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، اے محمد جسے میں چاہتا ہوں ہدایت دیتا ہوں، آپ جسے چاہتے ہیں ہدایت نہیں ملنے والی ہے۔ اللہ اکبر۔ آپ کے چچا کو ہدایت نہیں ملی ہے، وہ دین مجھے ملا ہوا ہے اور آپ کو ملا ہوا ہے، قدر کرو، قدر کرو اس دین کی اور اسلام کی۔ اللہ اکبر۔ پیارے نبی کو منع کیا گیا کہ آپ سفارش نہیں کر سکتے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں پھر بھی جو ہے ابو طالب کو جہنم میں ڈالا جائے گا اور ان کے پیروں میں آگ کے جوتے پہنائے جائیں گے، اور یغلی دماغہ کغلی المرجل، جیسے ہانڈی میں دال پکنے کی جو آواز آتی ہے ویسے ان کا دماغ پکنے لگے گا، یہ آگ کے جوتوں کی وجہ سے۔ وہ سمجھیں گے کہ جہنم کا سب سے بڑا عذاب مجھے مل رہا ہے، حالانکہ جہنم کا سب سے ہلکا عذاب انہیں مل رہا ہے۔ سب سے ہلکے عذاب کی یہ صفت ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے بھائیوں، اس واقعے سے پیغام یہ ہے، ایمان کتنی بڑی دولت ہے، کتنا بڑا سرمایہ ہے، کتنی بڑی پونجی ہے جو مجھے اور آپ کو ملی ہوئی ہے۔ قدر کرو، قدر کرو اس کی، اور مرتے دم تک اسی پہ ثابت قدم رہنے کی کوشش کرو۔ وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَا بَنِيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى لَكُمُ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ۔ ابراہیم علیہ السلام کی موت کا وقت آیا، ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو یہی نصیحت کی، مرو تو اسلام کی حالت میں مرنا۔ یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو جمع کیا، کہا کہ بیٹوں دنیا چھوڑا ہے یا نہیں چھوڑا ہے، مجھے پہلے یہ بتاؤ کہ میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے۔ بیٹوں نے کہا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہ واحدہ۔ ابا ڈرنے کی ضرورت نہیں، ہم کس کی عبادت کریں گے؟ آپ کے رب کی، ابراہیم علیہ السلام کی، اسماعیل علیہ السلام کی، اسحاق علیہ السلام کے رب کی عبادت کریں گے۔ یہ ماں باپ، ذمہ دار ماں باپ جو ہے اپنی اولاد کو دنیا سے جاتے ہوئے دین دے کے جاتے ہیں۔
ہی ذمہ دار ماں باپ ہوتے ہیں۔ تو اس لحاظ سے میرے بھائی زندگی میں ایمان کی اہمیت کو سمجھیے۔ ایمان کیا ہے، اس کے ارکان کیا ہیں، ہم سے جو ایمان، کیسا ایمان مطلوب ہے، وہ ساری چیزیں آپ اپنے ذہن میں رکھیں۔ اگلے درس میں ہم اسی موضوع پہ آگے بڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ کہنے والے کو سننے والوں کو پروردگار ہم تمام کو دین اسلام پر ثابت قدم رہنے کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ ہم تمام کو اسلام کی حالت میں وفات نصیب فرما۔ اے اللہ ہم تمام کو اعلیٰ علیین میں اور پیغمبروں کی صحبت میں جگہ نصیب فرما۔ اللہم آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔